السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی جسیم الدین قاسمی، مرکز المعارف ممبئی۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ پریشانی میں ہیں اور لوگوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں کہیں جمع ہو پائیں۔ ایسے میں اگر لاک ڈاؤن فیز 4 کا اعلان ہوتا ہے تو پھر مسئلہ یہ آئے گا کہ عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں۔ لوگ بڑی تعداد میں سوال کر رہے ہیں اور تشویش میں بھی مبتلا ہیں۔ اس تعلق سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ عید کی نماز واجب ہے اور اس کے تمام وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے شرائط ہیں، سوائے خطبہ کے، کہ خطبہ ایک تو عید کے اندر عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، جبکہ جمعہ کے اندر پہلے دیا جاتا ہے۔ اور اصل فرق یہ ہے کہ عید کی نماز کے اندر خطبہ سنت ہے، اس کا سننا اگرچہ واجب ہے، لیکن جمعہ کے اندر خطبہ واجب ہے۔ باقی وہی شرائط ہیں کہ کم سے کم امام کے علاوہ 3 لوگ موجود ہوں تو عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ لاک ڈاؤن جاری رہا عید تک تو ہمیں گھروں کے اندر ہی عید کی نماز ادا کرنا ہوگا، اور 4 بالغ مرد موجود ہو تو عید کی نماز ہم گھر میں پڑھیں۔ شامی کے اندر جو فتاوی کی مشہور کتاب ہے اس میں نہر کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ عید کی نماز 2 لوگ بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ گویا اس کی بھی ایک حد تک گنجائش ہے، لہذا لاک ڈاؤن میں اگر 4 لوگ نہ مل پائیں اور 2 بالغ لوگ بھی ہوں تب بھی عید کی نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز میں خطبہ سنت ہے، تو خطبہ جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، کتاب رکھ لیں یا آج کل موبائل کے اندر شیئر کیے جا رہے ہیں اس کو لکھ کے رکھ لیں اور اس کو عید کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ لیکن اگر لکھا ہوا خطبہ بھی دستیاب نہ ہو پائے تو کم سے کم خطبے کے طور پر پہلے خطبے کے اندر سورۃ الفاتحہ اور دوسرے خطبے کے اندر درود شریف پڑھ لیں تو اتنا بھی انشاءاللہ کافی ہوگا۔ تیسری بات عید کے تعلق سے یہ ہے کہ لوگ جب گھروں میں عید پڑھیں گے تو وقت کے تعلق سے کنفیوژن ہوگا کہ کس وقت عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز کا وقت وہی ہے جو اشراق کا وقت ہے، یعنی فجر کی نماز جب ختم ہوتی ہے اور فجر کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے، اگرچہ پوری طرح سے سورج ظاہر نہیں ہوتا تو اس وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 15 منٹ تک مکروہ وقت رہتا ہے۔ مکروہ وقت کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اسی وقت سے عید کی نماز کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا ہو، کہیں پہ آئسولیشن میں ہو یا کوارنٹین میں ہو اور ان کے لیے یہ موقع نہ ہو کہ 2 یا 4 لوگ کے ساتھ بھی عید کی نماز پڑھ سکیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ قضا نہیں ہے، لیکن یہ کم سے کم اتنا 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ آخری بات یہ ہے کہ عید کی نماز کے تعلق سے لوگ پوچھ سکتے ہیں کیسے پڑھیں۔ عام طور پہ امام کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، تو بس آپ یاد رکھیں کہ 2 رکعت جیسے ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھنا ہے۔ صرف فرق جو ہے وہ تکبیرات میں ہے کہ 6 زائد تکبیریں ہیں عید کے اندر جو واجب ہے، ان تکبیروں کو کہاں کہنا ہے بس اتنا ذہن میں رکھیں۔ پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنے کے بعد فوراً 3 تکبیریں زائد ہم کہیں گے، 2 میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے اور تیسری میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ جبکہ دوسری رکعت کے اندر جب ہم کھڑے ہوں گے
تو پہلے ہم قرأت کریں گے اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اب یہ تکبیریں کہیں جائیں گی 3 زائد. تینوں تکبیروں میں یہاں پر ہاتھ چھوڑ دینا ہے کانوں تک اٹھا کر, اور چوتھی تکبیر میں بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے. بس یہی فرق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.